بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورثها من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت آقا جل وعلا شانہ وعز اسمہ اشارته فخلف من بعدهم خلف، ان کے بعد نائل قسم کے لوگ ان کے جانشین ہوئے. اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور خواہشات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غیا کے جنگل سے جا ملیں گے. اس کی ایک تفسیر ہے، ایک جہنم میں ایک جنگل ہے جس کے کانٹے اس قدر زہریلے ہیں کہ اگر چھو جائیں تو آدمی کی ہلاکت سے ہو جاتی ہے. وہ پاؤں سے چپ کر سر سے جا نکلے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نزدیک وہ روایت معتبر ہے، اس نے اس کا جنگل ترجمہ کیا ہے. ایک طبقہ عالم نے اس کا ترجمہ کیا ہے غی ایک جہنم کے کنویں کا نام ہے جہاں تمام جہنم والوں کی تیب اور خون اور گندگی اکٹھی ہوتی ہے. ان کو اس جگہ چھوڑا جائے. فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ غیا سے جا ملیں گے. اور ایک غیا کے معنی ہلاکت، جیسے کوئی معنی ہو لیکن وہ پنشمنٹ کا نام ہے، سزا کا نام ہے. الا من تاب وآمن وعمل صالحا، مگر وہ شخص جس نے توبہ کر لی، جو ایمان لے آیا، جس نے کام اچھے کیے. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. جنات عدن التي وعد الرحمن عبادہ، وہ سدا بہار، یہ ایک ترجمہ ہے عدن کا، سدا بہار باغ. لیکن اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ کیا بسنے والے باغات. تو دونوں معنی اس کے مشہور ہیں. اعلیٰ یہ مانا زیادہ بہت بڑا، اس لیے بسنے کے باغ، بسنے کے باغ کہاں ہے. اور مصری نے اس کا ترجمہ کیا سدا بہار باغ. التی وعد الرحمن عبادہ، جن کے متعلق اللہ نے بن دیکھے اپنے بندوں سے وعدہ کیا. انہ کان وعدہ ماتیا، اور یہ ایک سچائی ہے کہ اس کا وعدہ ہو کر ہی رہنا ہے. اس کا وعدہ لایا جائے گا، لایا گیا ہوا ہے، یہ عمل میں لایا ہوا ہے. یہ استعارہ فی الفعل ہے کہ پورا ہونے کو لائے ہوئے سے تعبیر کیا ہے. جیسا کہ لا کے مٹھی میں چیز رکھی ہوتی ہے، باکس میں بند کی ہوئی ہوتی ہے، اس کی کہی ہوئی بات ایسی اٹل ہے. یہ استعارہ فی الفعل ہے.
لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں یعنی ان جنات عدن میں کوئی بیکار بات، کوئی ناکارہ بات وہ نہیں سنیں گے، اور الا سلاما یہ مستثنا منقطع ہے، سوائے سلام علیکم تم پر سلام ہو۔ یہ دراصل راضی نامے کی علامت ہے، اور جنت کی ساری نعمتوں سے رضوان من اللہ یہ اصل میں زیادہ بڑی نعمت ہے، کیونکہ کچھ بندگان خدا ایسے ہوں گے جن کو جنت مل جائے گی لیکن وہ خوش نہیں ہوں گے، جنت کے لیے تو یہ کیا ہی نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ہم نے تو تن من دھن سب بیچے، جنت کے لیے تو نہیں کیا، ابتغاء مرضات اللہ قرآن دعا ہے۔ ہم تو جنت کو انتظار ہمارا ہے، ہمیں جنت کا انتظار نہیں، ہمیں تو جنت اس لیے اچھی لگتی ہے کہ محبوب کے راضی نامے کی ذریعے رہ گئی دوزخ کی بات، دوزخ سے ہم نہیں ڈرتے، ہم سے دوزخ ڈرتی، اگلے چیپٹر میں یہ بات آ رہی ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس کے تحت بندگان خدا قرآن مجید کہتے ہیں تمہیں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم سے نہ گزرے، جو انبیاء و مرسلین ہیں، آل اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آل حق ہیں، وہ بھی جہنم سے گزریں گے، لیکن یہ حضرت امام احمد حنبل نے اپنے مسند شریف میں سے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت جابر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح کی ابراہیم علیہ السلام پر نار گلزار ہوئی تھی نا، اس طرح وہ نار گلزار ہوگی، اور اس جگہ کے یہ کلمات ہیں مولا کریم کو جلدی سے گزر جائیں گی تو میری آگ بجھا چاہتی ہے، اگر یہ کچھ دیر ٹھہر گئے تو پھر میں نے ضرور نہیں ہونا۔ ہاں حضرت عشق کو دیتی سزا میں جس کی نارے جہنم کی مات ہوئی، حضرت عشق کو دیتی سزا میں جس کی نارے جہنم کی مات ہوئی، عشق کی آگ میں جل چکے ہیں، دوزخ کی آگ کو کیا بگاڑے؟ سلام یہ راضی نامے کا کلمہ ہے، جو کسی سے راضی نہ ہو تو کہتے سلام دعا بھی نہیں کرتا، تب کہتے سلام، کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، اس کا یہ مطلب ہے کہ سلام لغو باتوں میں سے ایک ہے، یہ مستثنا منقطع ہے، اس کو نبی لوگ منقطع کریں وہ ہے۔ ہاں اتنی بات ہے سلام کا لفظ سنیں گے وہ رب کی طرف سے۔ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، ان کو اس جگہ صبح شام ان کو رزق ملے گا۔ جب حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ ان کو بھوک ہی نہیں لگے گی تو پھر رزق کا کیا معنی؟ یہ بات بتلا دیں کہ کیا قصہ ہے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُهَا مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا، یہ وہ باغ ہیں جن کو ہم اپنے ان بندوں کو وارث بنائیں گے جو متقی ہیں۔ یہ کسی اور خاندانی ٹائٹل یا علاقائی ویٹ یا کسی کے سیاسی وزن یا کسی کے ایجوکیشنل سرٹیفکیٹ پر نہیں ملے گا، یہ تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کی دو قسمیں ہیں، ایک عقیدے کا تقوی، ایک عمل کا تقوی۔ تقوی کو مطلق چھوڑنا یعنی عمل کے تقوی کا مدار عقیدے کے تقوی پر ہے، جس کا عقیدہ غلط ہو اس کا تقوی بیکار ہے۔ پہلے عقیدے کا تقوی بعد میں عمل کا تقوی ہے، تو جس کا عقیدہ اور عمل دونوں صحیح ہوں گے وہ اس کے وارث ہوں گے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اور ہم نہیں نازل ہوا کرتے مگر پہ تیرے پروردگار کے حکم سے۔ یہ جبریل امین نے اللہ کے حکم سے یہ بات کی کہ اے جبریل تم میری طرف سے کہہ دو میرے پروردگار نے مجھے یوں کہنے کو کہا ہے۔ اس پر اورینٹلسٹ کا یہ اعتراض بھی ہے، کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے کہ جبریل کا کلام ہے؟ تو جس وقت رب کی طرف سے کوئی بات ہو تو رب کے بھی ہاتھ پر کہیں، کلام تو اللہ کا بنے گا۔ جیسے آپ کا شعر میں پڑھ دوں گا مولانا عبد اللطیف صاحب کا کلام ہے، پڑھتا تو سر میں ہوں لیکن میں بطور محاکات کے پڑھتا ہوں۔ فجری اوگن ہار کہاں، یہ کن کا سٹیٹس پتا ہے؟ نبیوں، اور صفحے اول کے اولو العزم رسولوں کا ذکر کیا۔ لیکن یہ ایک بیماری ہے، پیر کا بیٹا اپنے آپ کو پیر سمجھ کے نا دنیا کی ہر ناکارگی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے، لیکن سمجھتا ہے پیری کو کوئی فرق نہیں آئے۔ عالم کا بیٹا عالم کی عزت و عظمت اور اس کی جائیداد وراثت میں پاتا ہے، سمجھتا ہے وہی شان میری ہے،
اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میرے باپ کا علم کیسا تھا، کردار کیسا تھا۔ ایک چودھری کا بیٹا چودھری کہلانے لگتا ہے، زمین کو کلابے مارنے لگتا ہے اور جائیدادوں کو جفے مارنے لگتا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میرے باپ نے یہ چیزیں کمائی کس طرح سے، میری اخلاقی اور دینی اور روحانی ذمہ داری کیا ہے۔ خاص طور پر پروردگار عالم نے ان کی نشاندہی کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیاوی عظمت بھی عطا فرمائی تھی، دینی عظمت بھی عطا فرمائی۔ مثلا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور ٹوپل کتنے بڑے آدمی کو کی ہے جو خدا کہلاتا ہے، کیونکہ نبی کہتے ہیں یہ بات بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی ظاہری عزت بھی ہے، باطنی عزت بھی ہے، دینی عزت بھی ہے، دنیاوی عزت بھی ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ بات کہی ہے ما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ، نبی کسی کا مطیع ہو کے دنیا میں نہیں آتا، رعایا بن کے نہیں رہتا، وہ ہاتھ جوڑ کے نہیں کہتا کہ میں آئندہ اپنے علامات شائع نہیں کروں گا، یہ مرزا جی کی شان ہے، ہی از اپوسٹل، ایک جھوٹا دعوے دار ہے۔ اللہ کے سچے نبیوں کو سوریوں پہ چڑھنے کی عادت ہے، دریاؤں میں کود جانے کی عادت ہے، آگوں میں چھلانگ لگانے کی عادت ہے، تلوار کی دھار پر رقص کرنے کی عادت ہے، لیکن اپنے دعوے سے دستبردار ہونے کی عادت نہیں ہے۔ عشق ہو مسلم آمیز رہے خام ابھی، اس کو تقیہ ایک قوم کہتی کرتی کہ تقیے کے لیے حضرت حضرت قرار چپ رہے نہیں، تقیہ اگر مسئلے کا حل ہوتا تو امام حسین اس مسئلے کو اسی طرح حل کرتے، مگر انہوں نے کہا جفا کی دیگ سے گردن وفا شعاروں کی، کٹی ہے برسر میدان پر جھکی تو۔ اب ایک وہ بیماری جو عام طور پر صاحبزادگان کو لگتی ہے، پسماندگان کو لگتی ہے، جائیدادوں اور عزتوں اور دولتوں کے وارثوں کو لگتی ہے، اس کا ذکر کیا، اور چھوٹے موٹے وارث کا تو کیا قصہ کا، نبیوں کے وارث۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی اولاد کا ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر کے ان کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام کی اولاد کا ذکر کر کے ان کا ذکر کیا۔ پھر ہوا کیا کہ ان کو اتنی عزتیں دی، اتنی شانیں دی، تو تاج سروری کو بالائے طاق رکھ کے نا میری بارگاہ میں جھکے، مولا کریم یہ میری گردن ہاتھ پر اونچی نظر آتی ہے، یہ تیری بلند کی ہوئی ہے، میں تو تیرا عاجز بندہ ہوں، تیری بارگاہ میں جھکنے کا صلہ مجھے سربلندی ملی ہے، تیری بارگاہ کا خاکسار ہونے کی وجہ سے لوگوں کا میرے کارواں بنا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں میری بقا اسی میں کہ تیرے سامنے جھکتے رہوں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ دوستو، چار پیسے میسر آ جائیں تو جھک کے رہو۔ انسان میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ چھوٹا موٹا کاروباری چل نکلے اپنے آپ کو آدمی سمجھنا چھوڑ جاتا ہے، کوئی تھوڑی بہت عزت ہی مل جائے سمجھتا ہے بس نہ میرا باپ ہے، نہ ماں میری ماں ہے، نہ بھائی میرا بھائی ہے، میرے جیسا کوئی نہیں، میں بڑا لائق آدمی ہوں۔ یہ مٹنے والی قوموں کے آثار ہیں۔ اللہ عزت دے، ماں کے سامنے ایسے خاکسار بن کے رہو، ماں تیری جوتوں کا صدقہ اللہ سے میری عزت دی ہے۔ باپ کے سامنے جھک کے رہو کہ ابا جی آپ کی دعاؤں سے اللہ نے مجھے اس شان میں پہنچایا۔ باپ ان پڑھ ہے، بیٹا بیرسٹیٹ کر گیا ہے، پی ایچ ڈی کر گیا ہے، اس کو باپ کے قدموں کے بوسے لینے چاہیے کہ اور سوسائٹی تو ان پڑھ ہے، میں تو پڑھا ہوں، مجھے یہ جاننا چاہیے کہ باپ کے جوتوں کا نتیجہ مجھے یہ ملا ہے۔ چار پیسے ٹیکسی کے فالتو مل جائے تو آدمی زمین پہ قدم نہ رکھے، دکان پہ 10-20 پاؤنڈ کی سیل ہی فالتو ہو جائے تو اس کو پتہ نہ ہو کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے چلا ہوں۔ سال بعد نامی سرکار کی بارگاہ کے ایک نہایت مخلص آدمی تھا، سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کہ اگر میرے حالات اچھے ہو جائے نا لأصدقن، میں بہت صدقے دوں گا اور بہت میں لاکونن من الصالحین، نیک لوگوں میں بہت خرچہ کرنے والا بندہ بن جاؤں گا، لیکن سرکار میں بکری رکھ، سبحان اللہ، بکریاں بڑا پھلا پھولا بکریاں اتنی زیادہ ہو گئی کہ 5 نمازوں میں سے اکا دکا نماز جماعت کے ساتھ قضا ہونے لگی، پھر مطلقاً ہی قضا ہونے لگی، پھر مدینہ شریف سے باہر چل گیا، پھر ہفتے میں ایک دکا مرتبہ، پھر جمعے میں کبھی آنا کبھی نہ آنا، آخر کی ضرورت زکات مانگنے کے لیے گیا تو میں کو کافر کو مجھ سے ٹیکس مانگنے آئے ہو۔ وہ آدمی اب اپنی حکمت بالغہ کو سہارا سمجھنے لگا، محبوب کبریا کا فیضان نہیں سمجھتا تھا۔ یہ بات جس کسی کو بھی کچھ ملا ہے اس نے یہ غلطی کھائی ہے،
سوائے ان بندوں کے جن کو اللہ نے توفیق دی، مگر جن کو توفیق دیا میں فیضان بھی کس طرح چلا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جاتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، انہوں نے اس منصب کی حفاظت کی، اللہ نے ان کو بیٹا پیغمبر دیا کہ نہ دیا۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ کے مشن کی پابندی کی، جس جگہ ایڑیاں بھی رکھ لی ہیں آج تک اس پانی کو لوگ شفا سمجھ کے پیتے، ہزاروں میل کی دوری پانی کے چند قطرے لے کے ملک کے دوسرے حصوں تک پہنچاتے ہیں کہ یہ ان کی ایڑیوں والا پانی ہے۔ لیکن جس وقت قرآن کہتا ہے کہ خلف من بعدہم خلف، ایک ہے خلف ایک ہے خلف، ان دونوں تلفظوں میں یہ فرق ہے کہ خلف کی معنی سچا جانشین، خلف صدق اسے کہنا چاہیے، اور ایک نااہل قسم کا جانشین۔ جیسا میں ایک مرتبہ ایک کوئی بزرگ مولوی فضل الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کبھی دلی کے پڑھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا تھا کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں اور میں اس 1857 کی جنگی آزادی کے زمانے میں کتب خانے تباہ ہو رہے تھے تو میں نے اپنی کتابیں لے کر کے فلاں کھیت میں فلاں قبرستان کے فلاں جگہ دفن کی ہیں۔ تو میں وہ مجھے پتہ چل گیا یہ جو امام باڑہ محلہ میں مسجد جس میں مولوی محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یہ ان کو کتاب اصل میں وہ چکرالی کے رہنے والے تھے کلر کے پاس۔ میں جب وہاں گیا تو اسی خاندان کا ایک آدمی وہ مقصود سرکسی کے کچھ اوراق تھے جس میں بٹیروں کو دی جانے والی جو دوائیاں ہیں وہ ڈال رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی عام بزرگ کو عالم بزرگ کا کوئی گزرا؟ میں نے کہا کوئی اسلام والے بزرگ؟ کوئی نہیں گزرے۔ میں نے کہا تمہارا کوئی کتب خانہ؟ ان کا کوئی نہیں۔ ہمارے پاس یہ پران پر ایک دو کتابیں پتہ نہیں کہاں سے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ شمس اللہ احمد سرکسی نے 20 برس اندھے کنویں کی قید کاٹی ہے تو نیچے سے ڈکٹیٹ کرائی ہے، اوپر طالب علم 20 سال اس آدمی نے سورج نہیں دیکھا، 20 سال نہیں پتا چلا عیدیں آئی کب بیٹھ گئی کب، یہ نہیں پتا بہار کب آئی ہے کب گئی ہے، موسم کیا ہے۔ ایک کلمے پر ڈٹ گیا، میں نے کہا یہ کلمہ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں کہوں گا، میرا دین کو نقصان پہنچتا ہے۔ 20 سال اندھے کنویں کی قید کاٹی، اس کی وہ ڈکٹیٹڈ کتاب زبانی بولی ہے اور 32 جلدوں کی کتاب، اس کے اندر وہ بٹیروں کی بھوکیں ڈال رہا، اور بیٹا ان کا جو اپنے وقت کے امام ہوتے اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے ہوں۔ اور سچ مچ جو انہوں نے بتایا تھا اس پیمائش کے مطابق گندم کھڑی تھی، میں نے کہا گندم کے پیسے میں دوں گا، ایسے کے نیچے کتابیں لوگ چاہتے تھے مجھے، میں کہا کھودیں، کھودی کتابیں نکلیں، دیمک نے کھالی ہوئی تھی لیکن تھا اس میں اخبار اخیار صحیح سلامت کلمی نکلی اصلی یاد۔ تو اس طرح ہم لوگ ہیں کہ سرکار بغداد کے اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا 91 یا 92 برس آپ کو شریف ہے یا 90 91 92 قول ہے، تو آپ کے 90 برس کے زمانے میں ایک نماز قضا نہیں، آپ حافظ قرآن پاک ہیں، اور آپ نے پوری رات 40 برس ایسی نماز قضا نہیں ہونے دی کہ 15 پارے پہلی رکعت میں، 15 پارے دوسری رکعت میں 100 نمبر میں ختم۔ اب ہماری نمازیں قضا ہونے لگی، ہمارا دین سے کوئی تعلق نہ رہا، جو 11ویں شیف کے پیسے ملے وہ ہم نے بٹیروں پر لگا دیے، بازیوں پہ لگا دیے اور عیاشیوں فاشیوں میں لگا دیے۔ اس سے بڑے بڑے آستانوں پر دولتیں آئیں تو مشاوروں نے لے کر کے عورتیں اغوا کی، ان پر خرچ کیے، عوام کی نشے کیے۔ یہ وہ پہلا نقشہ ہے۔ قرآن مجید نے امتوں کے اتار چڑھاؤ بیان کیے، یہ کہانیوں کی کتاب نہیں، ہسٹری کی کتاب نہیں، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ عقیدے کی کتاب ہے، یہ ایک کلیکشن آف لٹرجیکل ایکٹیویٹیز جس کو کہنا چاہیے، عبادات کا نظام بتاتی ہے۔ اس نے یہ جو پہلے لوگوں کی باتیں بتلائی کہانی کے طور پر نہیں بتلائی، ہمارے حالات زندگی کو درست کرنے کے لیے فارمولہ بتلانے کے لیے۔ سمجھو کہ پہلی امتیں پروان چڑھی تو کس طرح؟ خدا کی اطاعت سے۔ ذلیل ہوئی تو کیسے؟ جو فارمولہ پروان چڑھنے کا تھا اس کے اگینسٹ چلے نا۔ رسی کو بانٹنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ ہے۔ ادھیڑنے کا اس کا الٹ۔ عروج کا کیا طریقہ ہے؟ اطاعت۔ اور زوال کا کیا طریقہ ہے؟ نافرمانی۔ قرآن کہتا ہے فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد ناکارہ قسم کے جانشین، زاغوں کے تصرف میں وہ کعبوں کے نشے، بازوں کے اڈے کبوں کے حصے آئے۔ خدا اس حادثے سے بچائے۔ دوستو اپنی اولادوں کو یہ اچھی طرح تعلیم دو
یہی وجہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو میرے قریب لاؤ. جو کچھ میں سکھا سکتا ہوں آپ نہیں سکھا سکتے. میں نے ساری زندگی اس پر گزاری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہاؤ ٹو ڈو، اس کام کو کس طرح کرنا ہے. آپ نے مشکل سے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوریاں کی ہیں، محنت کی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال برکت فرمایا. آپ نے اچھا کام کیا، رزق حلال سے اپنی اولاد کو پالا ہے. لیکن رزق حلال کے کھانے سے ذہنی تربیت تو کچھ نہیں ہوتی. تو یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے سپرد کیا ہے. اس لیے بچوں کو ہماری مدد میں لاؤ. جو قومیں ابری تو کس طرح خدا کی فرمان بردار ہو، ان کی نسلوں نے ان کے ورثوں کو تباہ کیا تو کس طرح اس خدا کی نافرمانی کر کے جو عزت دینے کا مالک ہے. قرآن میں قل اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اے ملکوں کے مالک، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک واپس دیتا ہے. چھوٹی موٹی جائیداد، چھوٹی موٹے کاروبار، چھوٹی موٹی عزت، چھوٹا موٹا سیاسی اقتدار آنے سے آدمی خدا کو بھی بھولے، رسول کو بھی بھولے، باپ اور ماں کو بھی بھولے، اپنے سارے بزرگوں کو بھی بھولے، چھوٹے بڑے کی تمیز بھی اسے نہ رہے. یہ بات آگے دیکھی نہیں کہ لوگوں نے ایسا کیا، ملا کیوں نہیں. قرآن کہہ رہے جھوٹے قسم کے جانشین کے جانشین ہوئے. خاص طور پر یہ آخر جو ذکر چلا تھا نا، یہ بنی اسرائیل کا تھا. بنی اسرائیل چونکہ قریب کی قوم تھی، اس کی تازہ ہسٹری عربوں کے سامنے تھی. تو یہ سورہ مریم جو ہے اس کا نزول مکہ شریف میں ہوا ہے. اصول ہے جو بات آپ نے سمجھی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوئی ہے، آپ کے تجربے سے گزری ہوئی ہے، اگر میرے نالج میں وہ آئے جس سے میں آپ کو اپنے حالات اس آئینے میں دکھا سکوں تو پھر یہ بات مفید ہوگی کہ آپ کمپیئر کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. یہ سامنے شیشہ ہے، اس میں آگے اس طرح کا ایک آگے فوٹو لگا نظر آتا ہے جو میرے کیریکٹر کی پکچر ہے، وہ اس میں ریل کی طرح چلتی نظر آتی ہے. آگے اس کا انجام کیا ہوا ہے، تو میں بھی اسی روٹ پر چل رہا ہوں. اب میرا کیا انجام ہونے والا ہے. تو چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ بالکل تازہ تھی، ان کی راہ گزاروں کے نشان قدم ان کے دکھائی دے رہے تھے، ان کی داستانیں روزانہ ان کی مجلسوں میں الاپی جا رہی تھی. اس لیے ان کے واقعات کو رکھا کہ اب جاننا ہوگا کہ بنی اسرائیل کون تھے، کہاں گئے، کس طرح گئے، کیا پایا، کب تک پایا، کیسے چھنا، کس سے چھنا، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس کا کردار کیا تھا، جس کو ملا تھا وہ کون تھا، اس کا عقیدہ کیسا تھا، اس کی پریکٹس کیسی تھی، اس کو ملا کیا تھا. اب اس سے کیا نتیجہ ہوگا، جس کو ملا ہے اس جیسا عقیدہ مہیا کرنا ہوگا، اس جیسی پریکٹس مہیا کرنی ہوگی، اس جیسے رزلٹ کا انتظار کرنا ہوگا. لا تبدیل لکلمات اللہ. خدا کوئی دو چار نہیں، خدا کے حالات کے تحت اور موسمی اثرات سے متاثر ہو کر تبدیل ہونے والی ذات ہمیشہ ایک حالت میں ہے اور خدا ہے. اب اس کے بعد دیکھنا ہوگا جس آدمی سے سب کچھ چھنا ہے اس کے عقائد کیسے تھے، اس کے اعمال کیسے تھے، اس کا روزانہ کا چلن چال کیسے تھا، اس سے کیا چھنا اور کب چھنا اور کیسے چھنا. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے عقیدے اور ہمارے عقیدے میں اب کوئی فرق نہیں رہا، جس سے چھنا ہے اس کے اعمال میں اور میرے اعمال میں کوئی فرق نہیں رہا، اس کا کیریکٹر، اس کا بیہیویئر اور میرا بالکل آپس میں ریزمبلنس رکھتا ہے، ایک جیسا لگتا ہے، آئیڈینٹیکل ہے. تو پھر مجھے کیا توقع کرنی چاہیے، مجھے اس ذلت کا انتظار کرنا چاہیے جو اسے پیش کر. اب اس فارمولے کی روشنی میں اللہ کے وعدے کہ بنی اسرائیل کے بعد پھر ان کے جو جانشین آئے بڑے جھوٹے قسم کے تھے. کیا تھا پہلے دیکھنا، جانشین کس کے؟ بنی اسرائیل کا ایجپٹ میں بانی حضرت یوسف علیہ السلام کی ذات پاک. ان کو وہاں کس طرح لے جایا گیا تھا؟ بھائیوں نے قتل کے ارادے سے کنویں میں گرایا تھا. لیکن جس وقت وہ اقتدار میں آئے تو جن بھائیوں نے کنویں میں گرایا تھا ان کی اس لغزش کو معاف کر کے اپنے تاج و تخت میں شریک کیا. اب جب تک وہ زندہ رہے ان کے نظام حکومت کو کسی نے ٹاپل کیا، ان کی اپوزیشن ہوئی. ان کے زمانے میں جو ٹوٹلیٹیرین سسٹم تھا کہ سب جتنے بھی تھے وہ سب حامی تھے. اتنا بڑا زمانہ کہ 100 برس کے ہیر پھیر میں آپ کی قوم میں حکومت بنتی ہے، اگر کم سے کم بھی تو 80 برس سے زیادہ ہے. تو 80 برس تک دنیا کے مورخین بتاتے ہیں کہ کسی فرمانروا کا اقتدار باقی رہا.
یہ کس کا اقتدار باقی رہا جو خدا کو وحدہ لا شریک مانتا تھا؟ کس کا اقتدار باقی رہا جو انتہائی حسین تھا؟ وقت اور ملک کی سب سے بڑی حسینہ، سب سے زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرے محل میں جو خوشبوؤں سے بس رہا تھا، بڑا ہائیجینک، بڑا خوبصورت، بڑا کمفرٹیبل اور کوئی معنی نہیں تھا. وہ عورت چونکہ جس وقت کے ساتھ بیائی گئی تھی وہ امپوٹنٹ تھا، ناکارہ تھا، وہ بیوی کے قابل نہیں تھا، اس لیے اس کو چھو بھی نہیں سکا تھا. تو ایک وہ عورت جو تمام سرزمین مصر میں جو حسن خیز مانی جاتی ہے، زر خیز کی حسن خیز کی ملکہ، وہ دعوت دے رہی ہے، 7 کوٹھیوں میں بند ہے، کوئی امر مانے نہیں ہے، اپنی ساری دنیا کا سب سے زیادہ حسین آدمی اس کو دعوت دے رہی ہے، حسن کو چوراہے پہ للکار رہا ہے. ایسے وقت میں اسے کہا جب کوئی بھی امر مانے نہیں، کوئی بھی مجھے روکنے والا نہیں، تو جس نے مجھے یہ حسن دیا اس کی بارگاہ میں پیش ہونے والا نہیں. مجھے نہیں دیکھنا میں گھر کس کے پیدا ہوا ہوں، میرا باپ دوسرے ملک میں رہ گیا ہے، میرا باپ ظاہری آنکھوں سے لوگوں کی اطلاع کے بنا وہ نابینا ہو گیا، میرے نظر میں نابینا نہیں ہے. اب مجھے چیک کرنے کے لیے وہ آئے تو اس کی مرضی رہی، نہ آئے تو اس کی مرضی رہی، اس کو میں جانتا ہوں. لیکن لوگوں کی روزانہ کی بول چال کے حساب سے تو اب وہ مجھے چیک کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، لیکن میں جانتا نہیں میں پوتا کس کا ہوں، جناب اسحاق علیہ السلام کا، میں پوتا کس کا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا. تو آج اس تنہا کوٹڑی میں کئی پشتوں سے لگاتار نبیوں کی اولاد ہو کر مقدس مسلح پر بیٹھ کے پاک لوگوں کے گھر پیدا ہو کے پاک غذائیں کھا کے پاک ماؤں کی چھاتیوں پر منہ رکھ کے دودھ پی کے، تو میں اس سارے تعلقات کا اور سارے تقدس کا میں آج جھٹکا کر دوں؟ نہیں، موت قبول کروں گا، لیکن ایسی نعمت کو تھوکتا ہوں جو خدا کی نافرمانی کر کے ملے. اب پتہ چلا فاؤنڈیشن جنہیں بنائی تھی وہ ان حالات پر ہے. اب یہ وہ موٹیوز ہیں جو ان کے اقتدار کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، جو پیچھے سے حرکت مل رہی ہے جس کے ذریعے سے اقتدار سامنے آ رہا ہے، وہ دراصل یہ عوامل ہے. اقتدار مصر ملنے کی وجہ یہ نہیں کہ زلیخا اس کی مالک تھی، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کا جو عزیز مصر تھا وہ مالک تھا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہاں کا حاکم جو وہاں کا بادشاہ تھا وہی چاہتا تھا میں کسی اور کو بادشاہی دے دوں. کسی انسان کی تاریخ میں اس طرح کی ایبڈیکیشن ہے کہ وہ دستبردار ہو جائے تاج و تخت سے، لیکن وہ ایک پردیسی اجنبی کے لیے جس کے ساتھ تعلق ہی کچھ نہ ہو. بیٹے کے لیے لوگ ایبڈیکیشن کرتے ہیں، تاج و تخت سے دستبردار بھائی کے لیے کرتے ہیں، بھتیجے کے لیے کرتے ہیں، عمر رسیدگی اور معذوری کی وجہ سے کرتے ہیں. آدمی بھلا چنگا ٹھیک ٹھاک ہو، اپنے تختے حکومت پر بیٹھا ہوا ہو، پردیسی کے حق میں دستبردار ہو جائے، اس کے پشت پر وہ کار فرما ہے کہ اتنا سچے عقیدے والے لوگوں کے گھر پیدا ہو کر میں بدعقیدگی کروں، یہ عقیدہ رکھوں کہ اس میں مجھے چیک کرنے والا کوئی نہیں. خدا میرا حاضر ناظر ہے. کرام الکاتبین جن کو سجدہ ہمارے سامنے کرا گیا تھا وہ موجود ہے. اتنی بڑی شریک کو لی جس کو کہتے ہو، اور پھر میں اس باپ کا بیٹا ہوں. تفسیر وزن لکھا کہ کونے میں سے اس آیت کے تحت ان النفس الامارۃ بالسوء آگے جو کہ محمد بها لولا ارعى برهان ربی، محمد بها لولا ارعى برهان ربی. اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کی برہان نہ دیکھتے تو وہ بھی اس کا ارادہ کر لیتے. وہ برہان کیا تھی؟ اس پر مفسرین نے لکھا کہ یعقوب علیہ السلام ایک من سے مردانوں کو یاد کرے تا فرد بگارے کدی نہ ہارے بادل. یہ عقیدہ میں نے دیا یا قرآن نے دیا ہے؟ یہ میاں صاحب نے دیا یا قرآن اس کا بانی؟ یہ اکیلے قرآن نے دیا یا سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دیا ہے؟ اگر آپ وہ سامنے آئے، اب یوسف علیہ السلام کے سامنے دو راستے ہیں. اگر تو زلیخا کی بات مان جاتے ہو تو تخت ملے گا، تاج ملے گا، سہولتیں ملے گی، نعمتیں ملے گی، لیکن کام حرام کرنا پڑے گا. آپ ایک تخت نہیں 1,00,000 تخت ملے لیکن خدا کی نافرمانی میں ملے. ساری زندگی فاقہ مستی اور تہی دستی میں گزاروں گا، ساری زندگی پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں گا، لیکن پیغمبروں کی اولاد میں سے گھٹیا کام نہیں کروں. آدمی یہ سمجھتا ہے جی بالکل نرائی مسلمان ہو جائے تو گزارا نہیں ہوتا جب تک کچھ نہ کچھ پرسنٹیج بے ایمانی کی بھی شامل نہ کرے، زندگی نہیں گزرتی. پیغمبر نے بتلایا
کہ سب سے زیادہ مشکل مجھے زندگی میں پیش آتی، نبی کے گھر پیدا ہوا ہوں، انبیاء کی اولاد میں سے ہوں، ناز و نعمت کا پالا ہوا ہوں، پہلی مرتبہ دکھوں کا آمنا سامنا ہے، عادی نہیں ہو جیلوں کا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو تن من پیا پیوانے نہیں مکتی کا بہت ہم رچائے گی۔ اب ایک طرف جیل خانہ ہے، ایک طرف شہید تک گر جاؤ گے، دیکھنا مجھے اللہ کی رضا کس پہ ہے۔ یہ جو بلا رہی ہے یہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی کے دروازے سے گزر کے باغ و بہار مل رہے، خدا کی نافرمانی کے دروازے سے میں نہیں گزر سکتا، جیل کی ہے، یہ راستہ جاتا ہے جیل کو، مگر میں دیکھتا ہوں اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ قال رب مما يدعونني الیہ، مولا کریم جس طرح یہ مجھے بلا رہی ہے نا، قال رب السجن احب الیہ مما يدعوننی الیہ، مولا کریم جس طرح یہ مجھے بلا رہی ہیں ان کے مقابلے میں مجھے جیل خانہ اچھا لگتا ہے، یہ ان کی چوائس ہے۔ اب جناب 9 برس اندر رہے، میں کبھی غور کرتا ہوں یہ ہمارے دکھوں کا زمانہ، اس کے 9 برس جیل خانے میں رہے۔ اب پروردگار عالم کی قدرت فرشتوں کے سامنے اپنی اس حکمت بالغہ کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ سمجھے ہو جو بندے کو اپنا خلیفہ بنا ہے، خلافت الہیہ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، سمجھو کہ بندے میں کیپیسٹی بھی ہے کہ نہیں۔ تمہارے ہاروت و ماروت کو تھوڑا سا موقع دیا ہے تو ایک عورتوں نے اسے گمراہ کر لیا کہ نہیں؟ حضرت انسان کو بھی دیکھا کہ نہیں ہے؟ کتنی خوبصورت عورت ہے وہ، جس عورت نے 2 فرشتوں کو اکیلی نے گمراہ کر لیا، ایسی کروڑ عورتیں ڈالی جائیں تو طریقہ جیسے خوبصورت نہیں، پوری توانائی خرچ کر کے دعوت دے رہی ہے، لیکن جس کو میں نے اپنی خلافت کا تاج پہنا ہے وہ ثابت قدم بھی ہے کہ نہیں؟ اس حد پر اللہ نے کہا یوسف ہمارے وہ پرانے وعدے آج پورے کر، تو اگر میری رضا کے لیے باغ و بہار اور زندگی کی آسائشوں کو لات مار دے اور جیل خانے کو قبول کر لے، جیل خانے سے نکلتا ہوا پہلا قدم اگر اس تخت پر نہ چلا جائے جس تخت کے نیچے تو کھڑا ہوا کرتا تو مجھے بھی خدا نہ کہے۔ ان کو تخت ملا ہے، زندگی میں ان سے چھینا گیا، تجھ سے کوئی نہیں چھینا۔ اب جس وقت یہ پروگرام بن گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا کہ مناسب موقع ہے، جنہوں نے مجھ سے ظلم کیا تھا میں ان سے اچھا سلوک کروں، ان کو امپورٹ کیا، بلایا وہاں، اپنے تاج و تخت میں شریک کیا۔ اب جناب قرآن مجید کے ریکارڈ کے مطابق انی فضلتکم علی العالمین، قرآن نے بتلایا کہ میں تمہیں جان والوں میں سید بنا کے بھیجا، تم سید تھے، اب سید بن کے آئے، کس کے ذریعے سے؟ یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اب جب وہاں پہنچے نہ انہوں نے دیکھی بہن، نہ دیکھی بیٹی، نہ دیکھی ماں، خواہشاتیں نہ اس میں اس طرح بری طرح مبتلا ہوئے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر ہر برا کام کیا، شرابیں انہوں نے پی، بدکاریاں انہوں نے کی، حتیٰ کہ حدیث صحیح میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے بندے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے خود اپنی ماؤں کی پاک دامنیوں کو بھی داغدار کیا۔ اچھا اب ہوا کیا؟ جس ملک میں سید بن کے گئے تھے، نکلنے کا وقت آیا تو کیسی پوزیشن میں نکلے؟ غلام بن کے نکلے۔ کیا مطلب نکلا؟ کہ جس وقت خدا کی نعمتوں کا کوئی مس یوز کرے، جس جگہ بادشاہ بن کے جاتا ہے وہاں سے غلام بن کے نکلتا ہے، جہاں سید بن کے جاتا ہے وہاں سے سیادت کھو کے نکلتا ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ آج میرے اور آپ کے لیے اس سبق سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہم کیا سمجھیں کہ قرآن مجید آج کی اس نشست میں ہمیں کیا سمجھانا؟ آپ دیکھتے ہیں نہ آپ اپنے ملک کی معیشت سے نہ واقف ہیں، نہ میں نہ واقف ہوں، نہ آپ میرے حالات سے نہ واقف ہیں، نہ میں آپ کے حالات سے نہ واقف ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ہمارے پاس کتنے سارے وسائل تھے، آتے وقت ہماری پوزیشن کیا تھی؟ جس کو ایک ادنا جانور پر سواری ممکن نہیں تھی وہ یہاں گاڑیاں لے کے پھرتا ہے کہ نہیں؟ اور یہاں پہنچنے کے بعد سمجھتا ہے یہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، خاتونوں کو گھر لے جا کر کہتے خدا مجھے پھر پاکستان میں نہ لائے۔ ایسی سوچ پر اس سے پیشتر ایسی قومیں گزری ہیں جنہوں نے یہ کام کیے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جس ملک میں سید بن کے گئے تھے خدا کی نعمتوں کا مس یوز کیا، غلام بن کے نکلے کہ نہیں نکلے؟ ایسا ممکن ہے؟ جیسے یوگنڈا سے مسلمان نکالے گئے، کینیا سے نکالے گئے،
مختلف اور ملکوں سے نکالے گئے، اور دوسرا ملک یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انگریز برطانوی قانونی تھی نا ہمارا ملک، بادشاہ بن کے گئے تھے نا، آپ نے نکالنا چاہے نکالا کہ نہیں نکالا؟ اگر کسی کو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے نکالا جا سکتا ہے تو مزدور کو نکالنے کی دقت ہے۔ ان باتوں کا غلط استعمال مت کرو۔ اگر 4 پیسے اللہ نے دیے، ملک میں مناسب حالات پیدا کرو۔ اگر اپنے ملک میں جاؤ تو روٹی کما سکو، بچوں کو دین کی تعلیم دو، ان کو اخلاق سکھاؤ۔ یہ بیگانہ ملک ہے، دیر یا سویر سے لیں گے۔ اس جگہ حلال حرام کی تمیز کا یاد رکھو، صحیح کام کرو، غلط کام مت کرو۔ یہ قوموں کی تعریف ہے۔ نبیوں کی اولاد نے اپنے قانون مکافات میں منع نہیں کیا۔ جو قانون انتقام ہے، جو پروردگار عالم کی کرمنالوجی ہے کہ جرم کس طرح ہوتا ہے تو سزا کس طرح ہوتی ہے، یہ وہ سسٹم ہے نا، قانونوں کی کتاب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جتنی سزائیں ہیں یہ جرائم کے اگینسٹ ہے۔ یہ کسی شخص کا نام یا کسی کاسٹ یا بلڈ کی وجہ سے سزا نہیں ہے، یہ سزا ان کے بد اعتقادی اور بد عملی کا نتیجہ ہے۔ اگر وہی بد اعتقادی آج کسی کو بتا دو کہ ماں کا بڑا دل، آئی ڈونٹ نو، باپ کا بڑا دل، آئی ڈونٹ نو، یہ جملے ایسے کافرانہ جملے ہیں جو مسلمان کو نہیں چاہتے۔ ان کو ہماری مجلسوں میں لاؤ کہ ہم کو حقوق بتائیں۔ ساس سسر کو کوستے وقت ذرا دھیان نہیں کرتا کہ یہ میرے قبلہ و کعبہ ہیں۔ ساس بھی ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، اور سسر بھی باپ ہے۔ 2 باپ اور 2 مائیں تصریف ہوتی ہے شادی شدہ آدمی کی۔ ساس بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، سسر بھی باپ ہے، باپ بھی باپ ہے۔ یہ عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ آج یہ سمجھنا کہ میں کوئی برے سے برا کام کروں، یہ انگلینڈ ہے، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں بازاروں میں گھوم رہی ہیں، اور بیٹیوں یہ مس یوز کر رہی ہو، اس کا قصاص دینا پڑے گا، اس کی سزا ہونے والی ہے۔ مردوں نے ہر برا کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ نوجوان ڈرگس استعمال کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بری مجلسوں میں جاتے ہیں۔ یاد رکھو تہمت کے مقام پر جانا منع ہے، تم کوئی برائی نہیں کرتے ہو، لیکن وہاں جاؤ تو بدنامی ہو سکتی ہے۔ اسلام نے حرام قرار دیا ہے تہمت کے مقامات سے ایسے بچنا ہے جیسے گناہ سے صحیح بچنا ہے۔ کلبوں میں مت جاؤ، برائی کے اڈوں پر مت جاؤ، کسینوں پر مت جاؤ، ڈسکو میں مت جاؤ۔ جس جگہ جا کے برائی کے اڈے بنے ہوئے ہیں وہاں جانے والا کوئی آدمی دیکھ رہ سکتا ہی نہیں، وہ کام خود بھی برائی کے ہیں۔ تو یہ جو پہلے گزری ہے کہ فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد نااہل قسم کے جانشین، یہ سمجھتے ہیں اور باپ کا ٹھیک ٹھاک بیٹا ہو، قرآن کہتے ہیں ان کی نالی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی شروع کہاں سے؟ ادا الصلاۃ، انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، نمازیں ضائع کی۔ یہ پہلے جو رب سے تعلق پیدا کرنے والا پورا فارمولہ وہی جانتا ہے۔ اب جو کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے تو بڑا پکا یہ آدمی بے ایمان ہے لیکن میرا بڑا دوست ہے، اپنے ماں باپ کا بڑا فرمان ہے لیکن میرا بڑا وفادار ہے، اپنے ساس سسر کا تو بڑا گستاخ اور بے ادب ہے لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے، کہ کس قدر دھوکہ لگا ہوا ہے۔ جس خدا نے پیدا کیا اس کا وفادار نہیں، پھر تیرا وفادار کس نے ہوگا؟ جس سے دوستی لڑانا چاہتے ہو، جس سے رشتہ کرنا چاہتے ہو، پہلے دیکھو خدا سے اس کا تعلقات کیسے ہیں۔ یہ دیکھے کہ اس کی کوٹھی اچھی ہے، اسلام آباد میں اس کا گھر ہے، اسے فلاں کالونی میں مکان بنایا ہوا ہے، اس کے مربع اتنے ہیں، اس کی جائیداد اتنی ہے، یہ کوئی وجہ نہیں ہے تعلق کی۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے مسلم شریف کے اندر کتاب النکاح کے اندر جاتی ہے، تنکح المرأۃ لأربع، لمالہا اور لجمالہا اور لنسبہا اور لدینہا فاختر بذات الدین، او کما قال علیہ السلام۔ شادی کی جاتی ہے یا خوبصورتی کی وجہ سے کی جاتی ہے، اس کی یا مال دولت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور یا اس کے خاندان کے شہرت کے حساب سے کی جاتی ہے، یا اس کے دین کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ لیکن آپ پہلے دین سے شروع کریں۔ کیوں؟ دین وہ جو خدا سے تعلق ہے، جس نے پیدا کیا ہے، جسم دیا ہے، جان دی ہے، ایمان دیا ہے، صورت دی ہے، دولت دی ہے، سرمایہ دیا ہے، جو اس کا وفادار نہیں وہ تیرا وفادار کس نے ہوگا؟ پھر دوستی لگانا چاہتے ہو اس آدمی سے لگاؤ جو اپنے ماں باپ کا وفادار ہے، جس ماں نے پیٹ میں رکھا ہے اس کا وفادار نہیں، جس ماں نے چھاتیوں سے دودھ پلایا اس کا وفادار نہیں، جس نے کئی سال تک اس کی گندگی سمجھ لیا اس کا وفادار نہیں، جس باپ نے محنت مشقت کر کے فیکٹریاں کوٹ کے تو اس کے پیٹ بھرا، اس کو کپڑے دیے، اس کو پڑھایا لکھا ہے، اس کا وفادار نہیں۔ تو کتنا بیوقوف ہے کہ تو سمجھتا ہے تیرا وفادار ہوگا۔
یہ کیوں ریفرنس مانگتے فیکٹریوں والے؟ پیچھے ریفرنس لاؤ، ملازمت دینا چاہتے لیکن پیچھے کے ریفرنس لاؤ. فیکٹریوں میں بیوقوف ہیں، عقل مند ہے، وہ دیکھتے ہیں پیچھے جس نے اچھا کام نہیں کیا وہ یہاں بھی اچھا نہیں کام کرے. دوستی کرنے لگتے ہیں، پیچھے ریفرنس مانگو، ماں باپ ماں کا ریفرنس لاؤ، تیرے بارے میں کچھ ہے نہیں. باپ کا بات ہو جاری نہیں آتی. وقت اختتام تقریروں کے وغیرہ مضمون تو بڑا چلو انشاءاللہ آئندہ اسی چیز سے شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ. یہ اللہ کی سچی کتاب ہے. نہیں یضل من عمل بہ، جو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں، اور ہر طرح گمراہ ہونا ممکن ہے، اس پر عمل کرنے والا کبھی گمراہ نہیں. اپنے قوم کو، بچوں کو تیار کرو کہ جو آگے کوئی 6 ہفتے کی یا 5 ہفتے کی چھٹیاں آ رہی ہیں، ہم اس کا بندوبست کر کے 15 سے ابو جو بچے ہیں ان کو ہم اپنے وہاں درسگاہ میں یا مسجد میں رکھ کے ان کو 6 ہفتے میں دستور میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا، ان کو بھی تربیت دوں گا اور ان کو پڑھاؤں گا. باقی جو میرے ساتھی وہ بھی پڑھائیں گے. تو اس سے ایک بہتر مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے کہ بچے ہمارے پاس نہیں ہیں. ہم نے کسی کے والدین سے کوئی رشوت نہیں لی کہ ان کے کہنے پر ان کو کہیں گے تم اپنے ماں باپ کی فرمان برداری کرو. ہم نے ان کو سوسائٹی سے رشوت نہیں لی ہوئی کہ ان کو گاؤں بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر مہربانی کرو. ہم نے کسی شخص کے ساتھ کو وعدہ نہیں کیا کہ تیرے حفاظت کریں گے. ہم اس کو یہ بتلائیں گے کہ دوسرے کی ماں بہن ہو اس کو آپ بہن سمجھیں، ماں سمجھیں، بیٹی سمجھیں، سمجھ لیں، لیکن سوائے نکاحی عورت کے شہوت کی نظروں سے کسی کو نہیں دیکھنا. خواہ وہ ہندو کی بیٹی ہے، خواہ مسلمان کی بیٹی ہے. ہندو اور سکھ کی عزت و آبرو کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حرام قرار دیا جس طرح مسلم کی عزت و آبرو حرام قرار. یہ ہم سکھا سکیں گے. اس کے لیے بھی تیاری کریں اور اس کے لیے ہم نے وہاں کوئی لنگر کا ٹوٹا پھوٹا بندوبست کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کو بھی منظور ہے تو اچھے حالات ہوں گے. تو جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم قوم تک پہنچانا چاہیں گے. آپ لوگوں سے دعا اللہ خاتمہ سچے دین میں کرے اور موت کے وقت سرکار کا کلمہ نصیب اور پاکستان کی شفاعت نصیب. اللہ تعالیٰ ولیوں کی سنت نصیب فرمائے اور علماء حق جو اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق اللہ و رضوان رکھے. صلی اللہ تعالیٰ